پانی والی آفت ہے، پانی والا ڈیزاسٹر ہے، تو اس میں سب سے زیادہ جو بیماریاں ہیں وہ پانی کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں ہیں، جن میں گیسٹرو-انٹرائٹس، ڈائریا ہے، ہیپاٹائٹس ہے، ٹائیفائڈ ہے، ملیریا ہے، اس قسم کی بیماریاں ہیں۔ پھر جو پانی جو ہے وہ کنٹامنیٹ ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سیوریج کا پانی، پینے کا پانی، سارا کچھ مکس اپ ہو جاتا ہے۔ تو اس آلودگی کی وجہ سے جو بیماریاں، جو سکن کی کنڈیشنز آ جاتی ہیں، جلدی امراض آ جاتے ہیں، پھر آنکھوں کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، وہ ہو جاتی ہیں۔ پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ سیلاب کا جو بہاؤ تھا وہ اب کچھ علاقوں میں کم بھی ہو گیا ہے، لوگ جو خیموں میں آئے تھے اب واپس اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں، اور اب ان کے جو مسائل انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہیں وہ تو ہیں، لیکن ان علاقوں میں اب جہاں جہاں پانی کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک بہترین جگہ، ماحول فراہم کرتے ہیں جراثیم کی افزائش کے لیے۔ تو ملیریا اور ڈینگی فیور، ان بیماریوں کا بھی اب بہت زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں اور سامنے آئیں گے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ پانی دیکھیں ظاہر ہے اتنا منرل واٹر سپلائی کرنا تو بہت مشکل ہے، تو پانی کا سب سے آسان طریقہ پانی صاف کرنے کا تو ابالنا ہے، لیکن اگر وہاں پہ چولہوں کی بھی سہولت، کیونکہ ہم لوگوں نے خیموں میں سلنڈرز بھی فراہم کیے ہیں لوگوں کو کہ ان کو سہولت ہو، پانی اگر ابال بھی نہیں سکتے تو ٹیبلٹس ملتی ہیں جو کہ حکومت بھی بہت زیادہ وسیع پیمانے پہ سپلائی کر رہی ہے لوگوں کو، جو کہ پانی میں ایک خاص مقدار میں ڈال دی جاتی ہے اور اس کو رکھ دیا جاتا ہے، تو کافی حد تک جو ہے اس میں جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کلورین تھوڑی سی ایڈ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی کافی حد تک جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور بچوں کی نگہداشت کے حوالے سے یہ چیز ضروری ہے کہ بچوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، ان کو صفائی کا ان کی بہت خیال رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی بچہ بیمار ہے تو اس کو دوسروں سے الگ کر دینا چاہیے تاکہ وہ بیماری پھیلے نہ۔ یہ ڈائریا ہے یا یرقان ہے، اب کالا پیلا یرقان ہے یا ٹائیفائڈ ہے، یہ سب چیزیں اب سامنے آئیں گی۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ملیریا اور ڈینگی کے چانسز ہیں کھڑا پانی ہونے کی وجہ سے، تو اس کے لیے وسیع پیمانے پر سپریز کیے جائیں تاکہ ان مچھروں کی اور ان جراثیم کی افزائش کو روکا جا سکے۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہی ہے نا کہ مکمل کور رکھیں بچوں کو، جو لباس پہنایا جائے تو پوری آستینوں والا، پورے جسم پورا کور رہے، اور اگر ہو سکے تو ایسی ادویات ہوتی ہیں جس سے کہ ماسکیٹو ریپیلنٹس ہوتے ہیں جو ہاتھوں پہ لگا لیے جاتے ہیں، جس سے کہ جراثیم کاٹتے نہیں ہیں، اور وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مچھردانی گھروں کے اندر رکھیں، پانی جو ہے جس طرح کے پانی کو ڈھک کے رکھیں، گھر میں پینے کا پانی بھی ہے تو اس کو بھی ڈھک کے رکھیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ ماسکیٹو بائٹ سے ہوتا ہے، ملیریا یا ڈینگی یہ جو ہے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ تو یا تو ہم نے مچھر کو ختم کرنا ہے یا ہم نے اپنی سکن کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ وہ کاٹ نہ سکے۔ پانی جو ہے وہ اب کنٹیمنیٹ، آلودہ ہو چکا ہے، اس کے اندر ہر قسم کے جراثیم ہیں۔ جراثیم کے علاوہ پانی کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ قسم کے انسیکٹس جو ہیں، کیڑے مکوڑے، وہ مچھر کاٹنے سے بچے خارش کرتے ہیں، انفیکشن ہو جاتی ہے جلد پہ، پھر وہ پھیل جاتی ہے، پھر ایک بچے سے دوسرے بچے کو انفیکشن پھیل جاتی ہے۔ تو یہ سارا مسئلہ آلودہ پانی سے ہی ہو رہا ہے، اور جراثیم تو ہمارے ارد گرد فضا میں بھی ہے اور پانی کے ذریعے بھی آ رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس سہولیات ایسی نہیں ہیں کہ عام حالات میں بھی بچوں کو ہر وقت نہلانا، صبح شام صاف رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر تو صفائی کے خیال رکھا جا سکے، بچوں کو نہلایا جا سکے اور صابن کے ساتھ ان کی جلد کو صاف رکھا جائے تو کافی حد تک بچت ہو سکتی ہے جلدی بیماریوں سے۔ اور اگر کوئی زخم وغیرہ آ جاتا ہے یا کوئی کیڑا کاٹ لیتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کوئی فرسٹ ایڈ بینڈیج لگا دی جائے، حفاظتی پٹی، تاکہ وہ خارش نہ کرے اور اس کو اندر انفیکشن نہ ہو۔ دیکھیں جی، اگر یہ پانی میں مٹی میں کھیل رہے ہیں، اس سے ان کو جلد کی، آنکھوں کی، کانوں کی، جو بھی چیز ایکسٹیریئر کے ساتھ ایکسپوزڈ ہے ان کی بیماریاں لگتی ہیں۔ اب دیکھیں ہیومن نیچر ہے، بچے ہیں، بچوں کو ابھی وہ آلریڈی ایک مینٹل اور فزیکل ٹارچر سے گزرے ہیں، وہ گھروں سے ڈسپلیس ہوئے ہیں، اپنے گھر چھوڑے ہیں، اسکولیں بند ہیں، ان کے اور مسائل ہیں۔ اگر ہم ان کو اس طرح بھی تنہا کر دیں کہ جی آپ باہر بھی نہ جائیں، کھیلیں بھی نہیں، تو یہ ان کے اوپر ایک اور سائیکولوجیکل سٹریس ہو جائے گا۔
تو اس کے اوپر تو میں نہیں کہوں گی کہ بہت زیادہ ہم سختی کر دیں کہ جی بچوں کو کھیلنے نہ دیا جائے، لیکن نظر رکھنی چاہیے، تھوڑا سا ان کو سمجھا دینا چاہیے اگر سمجھ آئے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کھیل کر جب آئے تو پھر ان کو نہلا دیا جائے، صاف کر دیا جائے، اور اگر کہیں پہ کسی بھی خدشہ ہے کسی بیماری کا تو اس پانی کی طرف اس علاقے کو الگ کر دیا جائے، وہاں بچوں کو نہ بھیجا جائے جہاں سے کوئی بچہ بیمار ہو کر آ رہا ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ پانی والے کھیلوں سے بچوں کو بچا دیں، اس کے بجائے بچوں کو کسی اور کھیلوں کی طرف مائل کر دیا جائے۔ بچوں کے حوالے سے یہ ہے کہ بچے ڈوبنے سے ان کو خطرہ ہے، ان کو جانوروں کے کاٹنے کا خطرہ ہے، اور تیسرا جو بہت بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے وہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب جو یہ بچے ڈسپلیس ہوئے ہیں یا گھروں سے جن کے پہلے ہی ایک سنگل ارننگ فادر یا ایک ہی آمدنی پہ چل رہے تھے، زیادہ لو سوشو اکنامک کلاس ہی افیکٹ ہوئی ہے، ان کے حالات اور نیچے چلے گئے ہیں، خوراک کی کمی، اب وہ لوگ اپنے گھر بنائیں گے، اپنے تھوڑا سا ذریعہ معاش کو ٹھیک کریں گے، بچوں کی خوراک کا بندوبست کریں گے، یا بیماری کی صورت میں علاج کا بندوبست کریں گے، تو یہ سارے خطرات بچوں کو لاحق ہے کہ ڈائریا، بیماریاں، انفیکشن، ڈوبنے کا خطرہ، اور پھر خوراک کی کمی۔ تو ہمیں نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بچوں کی خوراک کے اوپر بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ والدین بیچارے اس حالات میں کیا کریں گے؟ والدین جو تو افورڈ کر سکتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ تو ان والدین کے لیے بچوں سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ ہم جس ڈونیشنز دے رہے ہیں، ہم کیا کریں، ہم کیا کچھ لے کر جائیں؟
یہ آپ اپنے بچوں کی ماں کو دودھ دے رہی ہیں، کیونکہ اگر بچوں کی ماں ٹھیک ہے تو آپ کے بچے بھی ٹھیک ہے، اور اب تو آنے والے بچے کی بھی صحت کا خیال ہے۔ تو اس لیے اپنے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے، اپنے کو بھی پرائیورٹی دینی چاہیے، اور اگر کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو اس کو، کیونکہ اب اس وقت آپ کو ضرورت ہے، تو کوشش یہ کریں کہ کوئی اچھی غذا ہے، کوئی دودھ ہے، کوئی ٹونک ہے تو خود بھی پئیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ کے بچے کی صحت اچھی ہوگی، بلکہ آپ کو ڈیلیوری میں بھی آسانی ہوگی۔ اگر آپ کے اندر صحت ہوگی تبھی تو آپ ڈیلیوری کر سکیں گے، ادروائز کمپلیکیشنز کے چانسز زیادہ ہیں، پھر آپ کو ہاسپٹل یا آپریشن کی طرف جانا پڑے گا اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہوگی تو۔ دیکھیں جی، نفسیاتی تو جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، چاہے یہ ابھی ریسنٹلی ہم کووڈ سے گزرے ہیں، کووڈ میں کتنے نفسیاتی مسائل تھے، اور اس میں تو ایک بیماری اور موت کا مسئلہ تھا، لیکن یہاں پہ جو سیلاب کے جو مسائل ہیں اس میں تو یہ ہے کہ ڈسپلیسمنٹ کا مسئلہ ہے، اپنے گھروں کو چھوڑ دینا بڑا مشکل کام ہے، اپنے گھر کو، اپنی ہر بسی بسائی چیز کو چھوڑ کے نکل جانا، ایک ایک دن کا بندہ اکٹھا کرتا ہے، تو وہ چیزیں بہت زیادہ ٹارچر کرتی ہیں، اور اس کے لیے ان کو بہت لمبے عرصے تک سائیکو تھیراپی کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اس میں مسئلہ یہی ہے کہ ابھی تو ان کو فوری سروائیول کی ضرورت ہے، کہ ابھی تو لائف سیونگ چیزوں پہ ہم زیادہ غور کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جان بچائی جا سکے۔ پھر یہ جو دماغی مسائل ہیں، جو سٹریسز ہیں بچوں میں، مرد ذرا مضبوط اعصاب کے ہوتے ہیں وہ پھر بھی برداشت کر لیتے، لیکن خواتین اور بچوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ اب سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوگی۔ ہم نے جو بھی ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جہاں بھی مفت کی ادویات مل رہی ہوتی ہیں تو لوگ زیادہ تر بیمار نہیں ہوتے، وہ دوائیاں لینے کے چکر میں آ جاتے ہیں، دوائیاں اکٹھی کرنے کے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھانا کہ یہ چیز آپ کو ضرورت ہے تو یہ آپ استعمال کریں۔ اور خاص طور پر ہمارا جو مس کانسیپٹ ہے کہ ہم نے اینٹی بایوٹک ضرور دینی ہے، جب بچہ بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر سے پہلے ہی انہوں نے اینٹی بایوٹک شروع کر لی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو کوئی وائرل بیماری ہو، اس کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہی نہ ہو، لیکن اینٹی بایوٹک دے کے اس کے ڈرگ انڈیوسڈ ڈائریا اس کو ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے دوائیاں غیر ضروری طور پر لینی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے پہلی جو بیماری ہو وہ 1-2 دن میں ٹھیک ہو رہی ہو، لیکن آپ نے جو دوائی دی ہے یا آئرن ٹونک دے دیا ہے زیادہ، اور اس سے اس کو ڈائریا ہو گیا، وہ اس کو ڈی ہائیڈریشن کاز کر دے، پانی کی کمی ہو جائے تو وہ زیادہ نقصان دہ ہو جائے، تو دوائیاں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، دوائیوں کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ بغیر ڈاکٹر کی ہدایت کے نہ استعمال کریں۔ تو یہ سیلف میڈیکیشن جو ہے، اس چیز کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ خیر بخار کا ایک سیرپ ہمیں دے دیں، گھر میں پڑا ہو، بچے کو بخار ہو جائے گا ہم دے دیں گے، یا کوئی ٹیبلٹ یا الرجی کی گولی، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے کی جو دوائیاں ہیں ان کو پھر بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے نہ استعمال کریں۔